ہمارے نبی جب گئے معراج پر تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا پوری آدم کی اولاد کافر مسلم کو جتنا حسن دیا گیا ہے وہ 1/2 ہے، اور اکیلے یوسف کو جو دیا گیا ہے وہ 1/2 ہے، تو وہ کیا حسن ہوگا یوسف علیہ السلام۔ تو پھر انہوں نے قید کر دیا، قید سے اللہ نے آزادی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ وہ قحط آ گیا جو انہوں نے تعبیر دی تھی کہ 7 سال قحط رہے گا، تو ان کے بھائی آئے، اور یوسف علیہ السلام ایسے نقاب رکھتے تھے، کھلا نہیں رکھتے تھے کہ عورت فتنے میں نہ پڑ جائے، کوئی عورت، اس طرح نقاب رکھتے تھے۔ تو جب بھائی آئے نا تو وہ تو نقاب میں تھے، انہوں نے تو پہچانا نہیں، نہ ان کا خیال تھا کہ یوسف یہاں تک پہنچ جائے گا، تو کہنے لگے کہ ہم بھی آئے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور بھائیوں نے نہیں پہچانا، تو کہنے لگے ٹھیک ہے غلہ دے دو، لیکن فَاتُوا بِأَخِيكُمْ، اگلی دفعہ ہو تو اپنے بھائی کو لے کے آنا، إِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، بنیامین جو سگا بھائی تھا اس کو لے کے آنا، ورنہ میں کوئی غلہ نہیں دوں گا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کہ ہم کوشش کریں گے اپنے باپ کو منائیں گے۔ جب آئے تو وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، یوسف علیہ السلام نے چلتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پیسے ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ تو جب انہوں نے بوریاں کھولیں غلے کی تو اس میں جو پیسے تھے وہ بھی واپس تھے۔ هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ موقع کی آیتیں صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ ابا یہ دیکھو یہ پیسے بھی واپس آ گئے۔ اس نے کہا بنیامین کو اگلی دفعہ بھیجنا ہے تو تھے بڑی مہربانی بنیامین کو بھیج دو۔ پر هل آمنكم عليكم كما أمنتكم على أخيه من قبل، جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا اس کے ساتھ بھی وہی کرو گے۔ اچھا، جب وہ ایک بات رہ گئی، جب وہ کرتا لے کر آئے خون میں، ایک جانور کو مارا اس کا خون لگا دیا۔ جاءوا اباہم عشاء یبکون، اب وہ روتے ہوئے رات کو آ رہے ہیں، مارے گئے لٹے گئے ابا جان، مارے گئے لٹے گئے، یوسف نے تو بگاڑ کھا گیا، یہ ہماری جانگلی زبان میں بیڑیا کھا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب کرتا دیکھا تو پھٹا ہوا ہی نہیں تھا، کہنے لگے بچوں بڑا کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا جس نے کرتا اتار کے یوسف کو کھایا، تو کہیں سے پھٹا نہیں۔ وہ کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہمیں پتہ تھا آپ ہماری بات کو نہیں مانو گے حالانکہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ ان کا صبر جمیل واللہ المستعان۔ بیٹوں کا رویہ اتنا سخت ہو کہ ہمارا باپ شدید گمراہی میں ہے، پھر دل کے ٹکڑے کو وہ جا کے پھینک دیں، پھر وہ کہیں کہ صبر جمیل، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں صبر کروں گا۔ صبر جمیل کا مطلب یہ ہے نہ پورے 40 سال میں ایک دفعہ تانا نہیں دیا یوسف کا، ایک دفعہ۔ ماں باپ کے تانے اولاد کو کھا جاتے ہیں، یہ والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو تانا مت دو، تباہ ہو جائیں گے آپ کے بچے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا صبر جمیل، ایک لفظ شکایت کا نہیں کروں گا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا سب غم میرے رب کو ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ بنیامین کو ساتھ کر دیں ہمارے۔ جب بنیامین وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا انی انا اخوک فلا تبتئس، بنیامین میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی ہوں، فکر نہ کرو، تمہیں میں روک لوں گا۔ تو ایک بہانے سے روک لیا۔ تو اب جو بڑے بیٹا تھا یہودا، جس نے کہا تھا قتل نہ کرو، جس کے نام پر یہودی کہلاتے ہیں، کہنے کہ جب تک میرے والد اجازت نہیں دیں گے میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں نہیں جاتا۔
جاؤ جا کے ابا کو اطلاع دو۔ اوفو، تو جب وہ پتہ چلا کہ بنیامین بھی رک گیا ہے تو پھر وہ کہنے لگے یا اسفا علی یوسف وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ جدائی دونوں کی ہے، باپ کی بھی بیٹے کی بھی۔ بیٹا نہیں اندھا ہوا، باپ اندھا ہوا ہے، اور اندھا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے غم میں آنکھیں چلی کہ یوسف تو نابینا نہیں ہوئے باپ کے غم میں، یعقوب نابینا ہو گئے باپ کے غم، بیٹے کے غم میں۔ کَإِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، بس کہتے ہیں اس غم کو جو سنبھالا نہ ہے، بس جو غم سنبھلے نہیں، جو غم بکھر جائے اور پورے وجود کو جکڑ لے، اس کو بس کہتے ہیں۔ انما اشکو بثی، میرا وہ غم جو مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا، میرا وہ دکھ جو مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے باپ، لیکن اولاد ہوتی۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ بھائیوں نے، بیٹوں نے کہا نا کہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، کب تک یوسف کو یاد کرتے رہو گے؟ مر جاؤ گے اس کے پیچھے یا پاگل ہو جاؤ گے اس کے پیچھے؟ تو اس پر انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ کبھی تمہیں میں نے تانا دیا ہے؟ کبھی میں نے تمہیں برا بھلا کہا ہے؟ تو میرے رب کو تو میرے لیے چھوڑ دو کہ میں اپنا دکھ اس سے سنوں۔ 1972 اللہ نے خاص طور پہ فرمایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے غم میں آنکھیں چلی گئی۔ تو پھر انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا یوسف علیہ السلام کو، دونوں باپ بیٹا نبی ہیں، اجازت نہیں یوسف کو بتانے کی کہ میں یہاں گورنر بنا بیٹھا ہوں۔ 7ویں دن تو فلسطین آ جاتا تھا، 7 دن کا سفر تھا، کہ ہم نبی ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہم امتحان کی بھٹی میں ہیں۔ میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو والد کہا، چچا کو بھی والد کہتے ہیں، ہم بھی اپنے تایا کو بڑے ابا کہتے تھے۔ میرے بچے کو مجھ سے جدا کیا گیا، آج 40 سال ہو گئے، میری آنکھیں چلی گئی ہیں، تو اعتبار کرو میرا بچہ چور نہیں ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ خط پڑھا تو بہت روئے کہ یا اللہ ملنے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک مل لو۔ اب جب بھائیوں کو بلایا، خط تو پہلے آ گیا تھا، نقاب یہاں تھا، فرمانے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، اور یوں نقاب ہٹا دیا۔ اور میں قربان جاؤں یوسف کے صبر، حوصلے، اخلاق، کیا جملہ ہے۔ هل علمتم، آپ کو پتہ نہیں چلا، ما فعلتم، بغیر ارادے کے کچھ ہو گیا۔ فعلہ ہوتا ہے ارادے کے بغیر جسم کی حرکت کو، جیسے دیکھو میں نے ایسے کیا، میں نے ارادے سے نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں فعل۔
اور جو میں بول رہا ہوں ارادے سے، اس کو کہتے ہیں عمل. یہ میرا فعل ہے جو عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے. یوسف علیہ السلام نے وہ استعمال کیا کہ بے خبری میں حل علمتم ما فعلتم، کچھ چھوٹی موٹی کوئی اونچ نیچ ہو گئی تھی تم سے یوسف اس کے بھائی کے بارے میں، اور آگے پھر اذ انتم جاہلون، جب تمہیں پتہ نہیں تھا. یہ ہوتا ہے جملہ. یہاں جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بیوسف و اخیہ اذ انتم عامدون. تمہیں اچھی طرح پتہ ہے تم نے یوسف اور بنیامین پر کیا ظلم کیا اور جان بوجھ کے کیا. یوسف علیہ السلام میں قربان جاؤں آپ کے صبر پر اور آپ کے اخلاق پر. کیا بات کی. حل آپ کو پتہ نہیں چلا. حل وہاں بولا جاتا ہے. ما فعلتم غیر ارادی طور پہ ہو گیا. پھر آگے اذ انتم جاہلون، وہ بے خبری میں ہو گیا. اللہ اکبر. اب جو بھائیوں کا حال بنا وہ صرف لفظوں سے نہیں، میرے چہرے پر غور کرنا. جب انہوں نے ایسے دیکھا نا تو کچھ پہچانا کہ یہ یوسف ہے، ساتھ شک بھی ہے اور کچھ یقین ہے. جب وہ خیال آتا یوسف ہے تو ڈر پیدا ہو جاتا، جب خیال آتا یوسف نہیں تو تسلی سی ہو جاتی. تو جب خیال آتا یوسف ہے تو نا امیدی پیدا ہو جاتی، جب خیال آتا یوسف نہیں تو امید پیدا ہو جاتی. یہ 6 قسم کے مختلف جذبات ان کے اندر کو جس طرح قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ میرے رب کا ہی کمال ہے، دنیا کا کوئی ادیب نہیں کر سکتا. مجھے دیکھنا سر، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. سمجھ آئی میرے چہرے سے؟ یہ شک، اِنَّكَ یہ یقین، پھر لَأَنْتَ پھر وہ یقین، یوسف پھر وہ شک. یقین، شک، خوف، امید، ڈر. تو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. یہ آیت اس طرح ہے، اس کو میں ترجمے سے کون سمجھے گا جب تک عربی کا ذوق نہ ہو. تو میں ہو سکتا ہے مدرسے کے طلبہ بھی آئے ہوں، بیٹا عربی سیکھو، اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو عربی سیکھو. یہ ضرب یضرب ضربا فہو ضارب سے قرآن نہیں آتا. صوفی نشود صافی تا در نکشد جامع بسیار صفت باید تا پختہ شود خامع. دھکے کھانے پڑتے ہیں. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. کتنے نرم پولائٹ الفاظ. انا یوسف، میں ہوں گورنر مصر. نہیں، انا یوسف، وہی جو تمہارا بھائی ہے.